آپ لوگ بہت زیادہ ڈیپینڈ کر رہے ہیں جوڈیشری پہ اپنی ریلیفز کے لیے سب کچھ. جب ہم سپریم کورٹ کا فیصلہ آج پڑھتے ہیں تو اس میں لکھا ہوا ہے واضح طور پہ کہ ایمیکیبلی ریزالو ہو گئے سارے معاملات اور چیف جسٹس کے ساتھ لاہور سے. نہیں ایمیکیبلی کچھ نہیں ہوا, میں عرض کرتا ہوں نا فیصلے میں لکھا ہوا ہے, میں تو وہ کوٹ کر رہا ہوں. تو پھر تو جوڈیشری بیک ڈاؤن کر گئی نا, پھر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ بیک ڈاؤن کر گئی. جی ایسے ہی ہوا نا, انتظار ہوا کہ ان چیف جسٹس صاحب کو, بلکہ انتظار نہیں, ان کو اوپر بھیجا گیا, ان کو ہارڈلی 1.5 ماہ چیف جسٹس رہنے دیا گیا, جس دوران انہوں نے وہ نام دیے. اس کے بعد ان کو اوپر بھیج دیا گیا. اور وہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ جوڈیشل کمیشن میں ایک تنازع تھا. منصور علی شاہ صاحب, دیگر جج صاحبان جو جوڈیشل کمیشن کا حصہ تھے, وہ سمجھتے تھے کہ ایک مضبوط چیف جسٹس کو لاہور ہائی کورٹ میں رہنا چاہیے. ابھی ان کو یہ 1.5 ماہ ہوا تھا صرف چیف جسٹس لگے, لیکن بہرحال ان کو اوپر بھیجا گیا. اور اس کے بعد چیف جسٹس صاحبہ آئیں, انہوں نے جو انٹرم آرڈر کیا سپریم کورٹ میں, اس میں انہوں نے یہی کہا کہ ان سے اب مشاورت کی جائے. اور انہوں نے جب مشاورت کی تو انہوں نے وہ 4 نام جو الیکشن کمیشن کو کھٹکتے تھے, وہ 4 نام ان کو ہٹا دیے انہوں نے. الیکشن کمیشن نے یہ کہا کہ جی پہلے تو ہم نے 8 جج مانگے تھے, اب ہمیں صرف 4 چاہیے, کیونکہ 4 ہم ریٹائرڈ جج لگائیں گے, اب قانون تبدیل ہو گیا ہے, تو 4 ہم نام چاہتے ہیں کہ ہٹا دیے جائیں. اور 4 وہی نام ہٹے جن کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو اب کہہ لیجئے اعتراض تھا. لیکن اب بالکل الیکشن کمیشن کی ہر تمنا, ہر خواہش پوری ہو گئی. اور ہم بہرحال پاکستان کی عوام کے سامنے ہیں, آپ کے توسط یہ تمام معاملہ پاکستان کی عوام کے سامنے. مجھے اب کوئی امید نہیں ہے کہ الیکشن ٹرائیبیونلز میں مجھے کچھ ملے گا, کوئی انصاف میں شاید مانگنا بھی اب نہ چاہوں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب یہ معاملہ خالصتاً ایک دفعہ پھر سیاسی میدان میں آ گیا ہے. کیا آپ کو اب یہ الیکشن ٹرائیبیونلز بڑی سپیڈ سے کام کرتے نظر آئیں گے؟ کیونکہ اگر 9-10 سیٹس کی ریپ کاؤنٹنگ ہو جائے یا ری پولنگ ہو جائے اور وہ سیٹس اٹھا کے دوسری طرف چلی جائیں تو پھر تو پوری حیت بدل جاتی ہے نیشنل اسمبلی کی بھی. سب جی ایسا ہی بظاہر اب ہوگا. دیکھیں 6 ماہ گزر گئے ہیں ہمیں اپنی الیکشن پٹیشنیں فائل کیے ہوئے, اور اس دوران جو ہے جو اطلاعات آتی ہیں وہ اچھی نہیں ہیں. میں زیادہ بات نہیں کرنا چاہتا, لیکن اتنا میں کہہ دوں کہ اب تھیلے اگر کھولے جائیں گے تو اس دن جو مضحکہ خیز رزلٹ لگتے تھے کہ 90% ٹرن آؤٹ آ گیا ایک پولنگ سٹیشن پہ قومی اسمبلی کا, جہاں صوبائی اسمبلی کا اسی پولنگ سٹیشن پہ ٹرن آؤٹ 36% یا 37% ہے, تو اب آپ کو ہو بہو ووٹ وہی میرا خیال ہے ملیں گے کہ واقعتاً یہ ثابت ہوگا کہ اس پولنگ سٹیشن سلمان وہ جو آپ سڑکوں پہ جو عوام آئے گی لائیں گے سڑکوں پہ ہوگا وہ تو اور چیز ہے. اب لیگل جو آپ کے آپشنز ہیں کیا وہ بالکل اب ختم نہیں ہوتے نظر آ رہے؟ جہاں تک یہ 2/3 میجورٹی والا تعلق ہے, اب تو لگ رہا ہے کہ ایک اوپن فیلڈ بن جائے گی گورنمنٹ کے لیے کہ آرام سے وہ بندے بھی توڑیں اور پھر وہ بھی ان کو ڈسکوالیفیکیشن ہو نہ ہو, بات کی بات ہے. سو کیا اب آپ کی پارلیمنٹری پالیٹکس کیا اس سٹیج پہ آ گئی ہے کہ ان 2 فیصلوں کے بعد آپ اس لائن پہ بھی سوچ رہے ہیں کہ اس سے بہتر ہے کہ ریزائن کر کے اسمبلی چھوڑ دی جائے بجائے اس سے کہ اس کو ہم لیجٹمائز کریں تمام چیزوں کو؟ نہیں, میں نہیں سمجھتا ریزائن کبھی بھی کرنا چاہیے, یا کم از کم ان حالات میں نہیں کرنا چاہیے. ہمیں بالکل اپنی جگہ پہ رہنا چاہیے. جو ٹھیک بات ہے, جو حق ہے, اس کا بیان پارلیمان کے اندر پارلیمان سے باہر کرتے رہنا چاہیے, اور جو صورتحال ہے وہ عوام کے سامنے رکھ دینی چاہیے. تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمیں پارلیمان سے باہر آ کر کوئی صرف باہر کی سیاست کرنی چاہیے. باہر کی سیاست بھی ہوگی, پارلیمانی سیاست بھی ہوگی. اب ہمیں ایک دیوار سے لگایا جا رہا ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, جو قانونی آئینی راستے تھے ان کو بند کیا جا رہا ہے, مسدود کیا جا رہا ہے, اور ایک طرح سے اکسایا جا رہا ہے عوام کو. مجھے سلمان ایک بات بتائیے, وی آر ڈاؤن ٹو آور لاسٹ 2-3 منٹس, سینسٹیو کویشچن ہے, لیکن جس طرح چیف جسٹس صاحب چل رہے ہیں, اور آج تو عمران خان صاحب نے ان کو کہا کہ جی یہ تو جسٹس منیر پلس ہیں, واٹ ایور پرو ہیں, پرو میکس. یہ مجھے بتائیں کیا آپ کو لگتا ہے کہ کوئی کوئٹ پرو کو ہو سکتا ہے جس کے تحت پرٹیکولر ڈائریکشن میں جا رہی ہے سپریم کورٹ یا لیٹ سے چیف جسٹس صاحب اینڈ آل, اور وہ کوئٹ پرو کو کیا ہو سکتا ہے گورنمنٹ کے ساتھ؟ کس کے درمیان کوئٹ پرو کو؟ لائک آپ الزام لگاتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب از پلئنگ دا گورنمنٹس گیم, عمران خان صاحب بھی بار بار یہ کہہ رہے ہیں, وہ کیوں کریں گے؟ کوئٹ پرو کو کیا ہو سکتا ہے ان کے لیے؟
دیکھیں یہ تو خیر چہمگوئی ہوگی. بظاہر تو یہ نظر آتا ہے کہ ایک فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کا جج تو وزیر اعظم صاحب نے لگانا ہے. مجھے نہیں پتا ان کو لگائیں گے یا نہیں لگائیں گے, ان کی خواہش ہے یا نہیں ہے, لیکن ایک مفروضہ تو قائم کیا جا سکتا ہے نا. تو دینے کو تو گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ عہدہ, ان کو کوئی قدغن نہیں ہوگی اگر کل کو گورنمنٹ کہے کہ یہی موضوع ترین. سلمان اکرم راجہ صاحب, تھینک یو ویری مچ فار یور سلمان, وی رن آؤٹ آف ٹائم. تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم. ناظرین یہیں پہ بات ختم کریں گے. جو 2 فیصلے آئے ہیں اس کے بعد لگ تو یہ رہا ہے کہ گورنمنٹ کے لیے بالکل کھلا راستہ بن گیا ہے کہ اپنی مرضی سے 2/3 میجورٹی بھی لے لیں گے اور امینڈمنٹس بھی کر لیں گے, اور اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر جوڈیشل ریفارمز جتنی وائڈ اسپیڈ وہ چاہتے ہیں وہ کر پائیں گے. سوال یہ ہے کہ کیا وہ قوم کے انٹرسٹ میں ہوں گی یا صرف پاور گیم کے انٹرسٹ میں.